الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بہت ہی عزت و احترام کے لائق احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ رب ذوالجلال کے احسان و کرم کے خلاق کائنات نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری کسی محنت کے ملنے پر تو میرا شکر ادا کرتے رہو گے میں نعمت میں اضافہ فرماتا چلا جاؤں گا۔ اس لیے ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ بہت ہی عزت احترام کے لائق احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ آپ حضرات دور دراز سے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ میں ایک سچ بات کہہ رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، مجھے اپنے گاؤں کے لوگ خال خال نظر آتے ہیں، کوئی نظر آتا ہے، باقی سارے باہر سے تشریف لائے ہیں۔ کیا آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے علاقہ میں کیا وہاں مساجد نہیں ہیں جہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے؟ میں گلشن صحیح سے اب تقریر کر کے آیا ہوں، وہاں تو میرے گاؤں کا کوئی بھی نہیں تھا، شاید ہی کوئی ایک آدھ بندہ ہو میرے گاؤں کا، باقی سارے دور دراز سے آئے تھے لوگ، دور دراز سے گاڑیوں پر، موٹر سائیکلوں پر، کاروں پر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں تو میں جمعہ بھی نہیں پڑھاتا، گفتگو کر کے چلا آتا ہوں گلشن سعید میں، یہاں تو میں نماز بھی پڑھاؤں گا، تو پھر وہاں وہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ آپ کیوں دور دراز سے تشریف لاتے ہیں؟ کیا آپ کے محلہ میں، آپ کے علاقہ میں، آپ کی گلی میں کوئی مسجد نہیں جہاں آپ جمعہ پڑھ سکیں، یا آپ پر وہاں کوئی پابندی ہو؟ آپ کے آنے کا ایک مقصد ہے کہ وہاں ہمیں وہ شے ملے گی جس کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملے گی، ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، ہمیں صراط مستقیم کی دعوت ملے گی، قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو ہوگی تاکہ ہمارے ایمان کو تقویت میسر آ جائے۔ اس نیت کے ساتھ جب آپ اپنے گھر سے سفر کرتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، میں چلا ہوں تاکہ اللہ کی رضا کی خاطر میں کچھ علم دین حاصل کر لوں، ایک دو حدیث بارکہ ہی صحیح، ایک دو صحیح، چند آیات بارکہ ہی صحیح، ان کی میں تفسیر، ان کی شرح، ان کی تفصیل، ان کے تحت میں کچھ سن لوں تو پھر درجہ کتنا میسر آتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر، آپ متعدد مرتبہ سن چکے ہیں کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا ہے اور جاتا ہے، آنے جانے والے کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک سال کی عبادت کا ثواب درج فرما دیتا ہے۔ یختلف علی باب عالم، یختلف علی باب عالم، وہ جتنے قدم اٹھا کے آتا اور جاتا ہے، کتب اللہ علی کل قدم عبادت سنۃ، اللہ ہر قدم کے بدلہ میں ایک سال کی عبادت درج فرما دیتا ہے۔ گویا اگر 50 قدم آپ اٹھا کے آئے، 50 قدم اٹھا کے گئے تو تھوڑی دیر بیٹھنے والے کو 100 سال کی مسلسل عبادت کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔
یہ حدیث بارکہ آپ نے بہت مرتبہ سنی، حضرت کثیر بن قیس کے حوالہ سے ابی دردہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علم دین سیکھنے کے لیے اس مقصد کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ کتنی عزت میسر آتی ہے اسے، کتنا مرتبہ مقام مل جاتا ہے۔ عقیدت کے انداز آپ نے بھی دیکھے اور میں نے بھی دیکھے، عقیدت کے انداز آپ نے بھی دیکھے اور میں نے بھی دیکھے۔ الحمدللہ تعالی کوئی ماں کوئی باپ آ رہا ہو، اس کی اولاد سراپا نیاز بن کر وفا شعار اپنی ماں اپنے ابا کا استقبال کرتے ہیں، کسی کے شیخ آ رہے ہوں وہ اپنے شیخ کا استقبال کرتے ہیں، کسی کے استاد آ رہے ہوں وہ اپنے استاد کے استقبال کرتے ہیں۔ اپنے اپنا انداز ہوتا ہے اظہار محبت و عقیدت کا۔ ابھی یہ میرے بھائی میرے گلے میں یہ ہار ڈال رہے تھے، بار بار میرے ہاتھوں کو چوم رہے تھے۔ ان کو مدینہ طیبہ سے خواب میں بتایا گیا وہاں چلا جا، ان کو اشارہ ہوا، یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے فون کیا، جی مجھے ایسے خواب میں بتایا گیا، میں نے بیعت ہونے کے لیے۔ اپنا اظہار عقیدت ہے، ان کی اپنی محبت ہے، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، گلے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ چوم رہے تھے بار بار۔ میں نے کہا تشریف رکھیں، نہیں ہاتھ نہیں باندھے، اب ہاتھ باندھ رہے ہیں ہاتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ نے اظہار عقیدت دیکھے ہوں گے کہ کوئی کسی کے سامنے اپنے سر کا وہ امامہ، صافہ، رومال، کوئی بیٹی ہوگی تو ماں کے قدموں تلے، باپ کے قدموں اپنا دوپٹہ بچھا دے گی، اس کے اوپر سے گزر کیا ہو۔ لیکن یہ انداز عقیدت اور اظہار محبت آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ کسی کی ماں یا ابا آ رہے ہیں، کسی کو استاد یا شیخ آ رہے ہیں تو لوگوں نے زمین پر ہاتھ پھیلا رکھے ہوں کہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر سے گزر کے جاؤ۔ اے علم دین کی خاطر اپنے گھر سے قدم اٹھانے والے، اللہ کے فرشتے تیرے پاؤں تلے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تجھے کتنی عزت میسر آ جاتی ہے، کتنی عظمت میسر آ جاتی ہے، تیرا مرتبہ مقام کتنا بڑھ جاتا ہے، تیرے ثواب میں کس قدر گھراں قدر اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس نیت کے ساتھ آتے ہیں ہم وہاں جائیں گے، علم دین سیکھ کے آئیں گے۔ پھر میری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے اتنی مشقت کی، اتنی محبت کا اظہار کیا، میرے ساتھ نہیں، میرے نبی کے ساتھ، میرے نبی کے دین کے ساتھ اتنی محبت کے اظہار کیا، پھر میری بھی ذمہ داری ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ایک دین سیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ درجہ عطا فرماتے ہیں، تو جو دین کا عالم ہے اس کا درجہ کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے برعکس میرے کریم فرماتے ہیں وہ شخص کہ جو دین متین کا علم صحیح طریقے سے نہیں پھیلاتا۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم نافع، ایک ہوتا ہے علم مضر، ایک ہوتا ہے نفع دینے والا، ایک ہوتا ہے نقصان دینے والا۔ دو طرح کے علم ہوتے ہیں، ایک نفع دینے والا ہوتا ہے اور ایک نقصان دینے والا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے پوری زندگی جو دعا مانگی وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، مولا مجھے وہ علم دینا جو نفع دینے والا علم ہے، مضر نہیں۔ تخریب کاروں کے پاس، دھماکہ کرنے والوں کے پاس بھی علم ہے مگر وہ علم مضر ہے۔ ایمان والے کے پاس علم ہے، علم نافع ہے، باوجود ہے کہ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا۔ قرآن کریم بہت ہی فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس کی فصاحت و بلاغت اتنی عظیم ہے کہ ممکن نہیں کہ پوری مخلوق میں کوئی اس کی فصاحت و بلاغت کو کما حقہ سمجھ سکے سوائے اس کو جس کو میرا رب بتائے۔ قرآن کریم نے مختصر سا جملہ ادا کیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اس کی وضاحت کرنے سے قبل میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ علم کی دو صورتیں ہوتی ہیں، بطور میں اپنے علم کی بات کرتا ہوں۔ میرے علم کی دو حالتیں ہیں، میرے علم کی کتنی حالتیں ہیں؟ دو حالتیں ہیں۔ آپ پوچھیں گے کون کون سی؟ ایک یہ کہ یا میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ آپ پوچھیں یہ کیا ہے، یا تو میں جانتا ہوں کہ یہ ہار ہے یا میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ آپ مجھے پوچھیں مائکروفون کیسے بنایا جاتا ہے، اس پہ کتنی ریزسٹنسی ہوتی ہیں، کتنے اس پہ فلاں چیز ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا میں جانتا ہوں یا یہی چیز ہے نا، فلاں چیز ایسی ہو گئی، میں کیا کہوں گا، میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ تیسری بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے بھلا کوئی تیسری صورت ہو سکتی ہے؟
یا میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا. میرا رب میرے نبی کو قرآن کریم میں فرماتا ہے محبوب مکرم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، میں اللہ نے تجھے وہ سب کو سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. جو بھی تم نہیں جانتے تھے میں اللہ نے سکھا دیا. آپ کوئی مجھ سے یہ کہے کہ شاہ جی میں آپ کا شاگرد بننے کے لیے آیا، تو میں کہوں کہ میں نے نماز کے سارے مسائل جو تو نہیں جانتا تھا میں نے سکھا دیے. ہو سکتا میرا دعویٰ یہ جھوٹا ہو، مجھے کیا پتا وہ کیا جانتا کیا نہیں جانتا. میں یہ کہہ دوں روزے کے جتنے مسائل تو نہیں جانتا تھا میں نے تجھے سکھا دیے، مجھے تو پتہ نہیں ہے کیا نہیں جانتا تھا. پھر سوال کر یہ شاہ جی کیا ہے، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا جو تو نہیں جانتا تھا میرا علم ناقص ہے، میں نہیں جانتا وہ کیا جانتا ہے کیا نہیں جانتا، میرا رب تو جانتا ہے نا. اس سے کیا کہا، اے محبوب جو بھی تم نہیں جانتے تھے وہ میں نے تم کو سکھا دیا. تو کسی کی جرأت ہے میرے نبی کے علم کا احاطہ کر سکے. اور پھر رب کائنات نے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بہت فصیح و بلیغ کلام. رب کریم فرماتا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کائنات میں دو ہی طرح کی چیزیں ہیں، یا خشک ہوگی یا تر ہوگی. کیا خیال ہے، کوئی تیسری صورت بھی ہے؟ یہ چیز کیا ہوگی یا قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت پر قربان جائیں. ایک مختصر سا جملہ کہہ کے پوری کائنات کو سمیٹ لیے. یا خشک ہوگی یا تر ہوگی. میں محبوب ولا رطبن ولا یابسن، کائنات کی کوئی بھی شے ایسی نہیں وہ خشک ہو یا تر الا فی کتاب مبین، مگر وہ ساری چیزیں میں نے اس کتاب مبین قرآن میں رکھ دی. وہ سب کچھ آ گیا. کل بات سمجھنا بہت مشکل تھی، آج سمجھنا بہت آسان ہے. چھوٹے سے کارڈ میں آپ کے کمپیوٹر کی چھوٹی سی کٹ میں معلوم نہیں کتنا کچھ آ جاتا ہے. میں عموماً پہلے مثال دیا کرتا تھا، اب بھی مثال دیتا ہوں. بڑ پیپل کا بیج آپ نے دیکھا ہے نا، پیپل کا پھل گول جسے کہتے ہیں زبان میں، وہ سارے کا سارا بیجوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. پیپل کا پھل یا بڑ کا پھل آپ اس کو پھاڑ کے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بیج اتنے زیادہ جن کو گننا آپ کے لیے آسان نہیں ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہر بیج کے اندر پورا بڑ موجود ہے کہ نہیں؟ صرف وہی بڑ نہیں بلکہ اس کی نسل سے قیامت تک آنے والے سارے درخت اس ایک بیج کے اندر موجود ہیں. جو اللہ ایک بیج میں قیامت تک آنے والے بڑوں کو سمو سکتا ہے، قرآن میں کیا کچھ نہیں رکھا ہوگا. مگر ایک عام آدمی کہے کہ جس میں بڑ کا پورا درخت ہے تو مجھے نکال کے دکھائیے. آپ کسی لیبارٹری میں لے جائیں، اس کو آپریٹ کریں، آپریشن کریں، سرجری کریں، میں بڑ کے درخت کو نکال لوں گا. نکالا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک پروسیس کی ضرورت ہے. اس کو مناسب موسم میں، مناسب نمی کی حالت میں، مناسب زمین میں بویا جائے گا. پھر رب کائنات کی قدرت کاملہ سے پھر اللہ اس کی ربوبیت فرمائے گا. وہ پھولے گا، پھٹے گا، ایک چیز نیچے وہ جڑ چلی جائے گی، روٹ، اور دوسرا شگوفہ زمین کا سینہ چیر کے باہر نکل آئے گا. یہ نکلا اسی درخت سے ہے. تو نہیں نکال سکتا، میں نہیں نکال سکتا. جو رب اس بیج سے درخت کو پیدا فرماتا ہے اس نے میرے نبی کو سارے قرآن کا علم دے دیے ہیں. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. کائنات کی کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں کہ جو اس قرآن میں نہ ہو. پھر فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اس قرآن کا علم رحمان نے تم کو دے دیا. اب کسی کی جرأت ہے میرے نبی کے علم کا احاطہ کر سکے، کوئی حد لگا سکے یہاں سے لے کے وہاں تک، وہاں سے لے کے وہاں تک؟ ممکن ہی نہیں ہے. پھر اس نبی کو یہ ساری علوم عطا فرما کے پھر فرمایا محبوب اب تم یوں کہو رب زدنی علما، مولا علم اور دے دے، اور دے دے، اور دے دے، اور دے دے. نہ دولت کے لیے کہا، نہ حکومت کے لیے کہا، نہ سلطنت کے لیے کہا، نہ عزت کے لیے کہا. اضافہ کس میں کر دے؟ علم میں. پتہ چلا کہ علم نافع اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. نفع دینے والے علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. جو علم نافع کا حامل ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اور جس کے دامن میں علم نافع نہیں وہ مردود بارگاہ ہے. علم شیطان کے پاس بھی بہت زیادہ ہے. یاد رکھیے آپ میں سے کسی کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے جتنا علم شیطان کے پاس ہے.
بہت علم ہے شیطان کے پاس. اگر اسے گناہ کا پتہ نہ ہو تو ہم کو گناہ پر اکسائے کیوں؟ اسے پتہ ہے گناہ کیا ہے، اسے پتہ نیکی کیا ہے. اگر اسے نیکی کا پتہ نہ ہوتا تو ہمیں نیکی سے روکتا کیسے؟ وہ تو ہمارے دل میں خیال ہوتا ہے، وہ جان لیتا ہے یہ ہے. اسی شیطان کو بھی اللہ نے علم دیا ہے، مگر وہ علم نافع نہیں بلکہ کیا ہے، علم مضر ہے، نقصان دینے والا علم ہے. آپ علم نافع حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں جو نفع دینے والا ہے. اور میری ذمہ داری ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے. رب کائنات جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو، اور بہترین ہونے کا سبب کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. اچھے ہونے کی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہو، برائی سے منع کرتے ہو. پتہ چلا کہ بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. جو ایسے نہ کرے وہ بہترین ہے نہیں. پھر میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ تم میں سے یرو منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر تم کوئی بھی گناہ کی چیز دیکھو، تمہارے اندر ہمت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دو. میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے گھر والے نماز نہ پڑھیں تو میں ان کو سزا دینے پر قادر ہوں، مجھے چاہیے پھر میں ان کو سزا دوں، لیکن میں آپ کو سزا نہیں دے سکتا. جہاں تک میرا اختیار ہے میں اپنے اختیار کے استعمال کروں. وَإِن يَرَوْا مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. اور اگر دیکھو کوئی برائی اپنے ہاتھ سے روک دو اگر روک سکتے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے تو منع کر سکتے ہو نا، جو ذمہ داری اب میں ادا کر رہا ہوں. تم زبان سے تو برائی کو روک سکتے ہو نا. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ. اگر تیری زبان پر بھی پابندی ہے تو اس کو نہیں علل اعلان روک سکتا. فَبِقَلْبِهِ. کم از کم دل میں تو اس کو برا جان. ہوا اضعف الایمان. یاد رکھ یہ تیری ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوگا. اگر تو نے کیا معلوم ہوا دل میں بھی برائی کو برا نہ جانا، پھر تیرے دامن میں ایمان کے نام کی شے کوئی نہیں ہے. تو مفتی بھی ہو سکتا ہے، قاری بھی ہو سکتا ہے، سید بھی ہو سکتا ہے، پیر صاحب بھی ہو سکتا ہے، حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے، شیخ الحدیث بھی ہو سکتا ہے، شیخ القرآن بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میرے نبی تجھے ایمان والا نہ مانے، جب تک اللہ تعالیٰ تجھے ایمان والا نہ مانے. باقی سب کچھ تو ہو سکتا ہے، کہلواتا رہے، عالم دین کہلوا لے، مفتی صاحب کہلوا لے، قاری صاحب کہلوا لے، شیخ الحدیث کہلوا لے، شیخ القرآن کہلوا لے، مفکر اسلام کہہ لے، نابغہ عصر کہلوا لے، فقیہ العصر کہلوا لے، جو تیرا جی چاہتا ہے کہلواتا رہے. مگر اللہ اور اس کا رسول جب تک تجھے ایمان والا نہیں مانیں گے تو ایمان والا ہے نہیں. میرے نبی نے بڑے واضح ترین لفظوں میں فرمایا، اور یہ حدیث میں اتنی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مجھے امید ہے آپ کو زبان نہیں یاد ہوگی. صحیح بخاری کتاب الایمان کی یہ حدیث مبارکہ میرے نبی فرماتے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. میرے نبی فرماتے مجھے قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے دستے قدر پہ مجھ محمد کی جان ہے، تم لوگوں میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہے جب تک وہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار نہ کریں. اب میرے نبی کی محبت کی معراج کیا ہونی چاہیے؟ میرے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ موبائل پر کوئی یہ فیس بک وغیرہ دوسری چیزیں مجھے اچھی طرح دیکھنا بھی نہیں آتا ہے. کبھی کبھار میں اخبار پڑھ لیتا ہوں. آپ جانتے ہیں اسمبلی میں چند دن پہلے یا کل پرسوں سنا تھا لڑائی ہوئی لڑائی، آپ جانتے ہیں جی؟ اس سے پہلے بھی لڑائی ہوئی تھی. وہ کیوں لڑائی ہوئی تھی؟ کسی کے سیاسی لیڈر کے بارے میں کسی نے کچھ کہا تھا. ایسی ہوا تھا نا، کسی کے سیاسی لیڈر کے بارے میں کسی نے کچھ کہا تھا، اس کے ماننے والے برداشت نہ کر سکیں، اس لیے لڑائی ہو گئی. اوے عقل کے اندھو، سیاسی لیڈر کی عزت اتنی اعلیٰ ہے تو میرے نبی کی عزت کا کیا کہنا؟ اپنے سیاسی پیر کی عزت کے لیے
تم لڑائیاں کرتے ہو، جھگڑے کرتے ہو، اسمبلی میں ہنگامہ کرتے ہو، تو میرے نبی کی عزت و ناموس کی بات ہو تو کہتے ہو احتیاط کرو، احتیاط کرو، سکون سے کام لو، سکون سے کام لو، کوئی بات نہیں۔ پھر تمہارے دل میں عزت کس کی ہے زیادہ، اپنے سیاسی لیڈر کی یا میرے نبی کی؟ میرے نبی نے پھر اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھ کو اللہ کی قسم تمہارا ایمان ہے ہی نہیں جب تک سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرو گے۔ پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میری قطعاً حمایت نہ کریں، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے میری قبر میں جانا ہے، میں سچ کہوں تو کہہ دیں ٹھیک ہے، اگر میں غلط کہوں تو آپ انکار کر دیں، کہیں جی نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم نے تجھے ٹھیک ہے اپنا امام مانا ہے، خطیب مانا ہے، لیکن تیری غلط بات کی ہم تائید نہیں کریں گے، آپ انکار کر دیں۔ کوئی گالی مجھے بکے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں؟ جی نہیں معاف کر سکتے، کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ معاف کرنے کا حق کس کو ہے؟ مجھ کو ہے۔ کوئی گالی میرے نبی کو بکے، کس اور کی جرت کیا ہے وہ معاف کر دے؟ میرے نبی کا حق وہ خود استعمال کرے گا، اسے جرت کیا ہے وہ معاف کر دیں۔ یاد رکھیے یہ بالاتفاق مسئلہ ہے، اس پہ یہ نہیں کہ سنیوں کے مسلک میں ایسے ہے، فلاں کے مسلک میں ایسے، فلاں کے مسلک میں نہیں، بالاتفاق جو بھی اپنے آپ کو میرے نبی کا امتی کہتا ہے، بالاتفاق یہ مسئلہ ہے کہ حضور کی گستاخی کرنے والے کو معاف کرنے کا اختیار کسی بھی نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ ایمان دوسرا کوئی ایمان والا معاف نہیں کر سکتا۔ جہاں تک اس بات آج کل وہ آسیہ ملعونہ، میں نے ملعونہ اس لیے کہا کہ میری معلومات کے مطابق، معلوم نہیں میری معلومات صحیح ہے کہ غلط ہیں، میں دعویٰ نہیں کرتا، میری معلومات کے مطابق اس نے گستاخی کی ہے، میری معلومات کے مطابق چلو مانا۔ جسٹس صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے ثابت کیا کہ گستاخی نہیں کی، ان کی تحقیقات زیادہ معتبر ہیں میری تحقیقات کے مقابلے میں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہوگی، وہ آسیہ ملعونہ بے گناہ نکلی ہوگی ان کی تحقیق کے مطابق۔ سوال پیدا ہوتا ہے جو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی یہ بات کہی تھی، پھر جس سیشن جج نے آسیہ ملعونہ کو پھانسی کا حکم دیا تھا وہ سچا ہے کہ جھوٹا؟ چیف جسٹس صاحب سچے، وہ کیا ہوا؟ جھوٹا۔ پھر پاکستان کا ہائی کورٹ جس نے اس کی سزائے موت کی توثیق کی، وہ ہائی کورٹ سچا ہے کہ جھوٹا؟ چیف جسٹس صاحب سچے، باقی دونوں جھوٹے۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے جھوٹوں پر کیا ایکشن لیا ہے؟ ایک آسیہ نہیں، پھر ان جھوٹوں نے معلوم نہیں کتنے بے گناہوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا ہوگا، کتنی خواتین کو بیوہ کیا ہوگا، کتنے بچوں کو یتیم کیا ہوگا۔ ان عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے کہ چیف جسٹس نے ان کا ایکشن نہیں لیا، آسیہ کا ایکشن لے لیا؟ خود جو ایکشن لیتے، فلاں کا ایکشن لے لیا، فلاں کا ایکشن لے لیا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو خلیفہ وقت نے کہا تھا کہ میں آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں، اور آپ نے جواباً کہا تھا میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا تھا چیف جسٹس بناتا ہوں، پھر میں اہل نہیں سمجھتا۔ خلیفہ بگڑ گیا، کہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، میں جانتا ہوں بہت زیادہ علم ہے تمہارے پاس اس وقت، بڑے دانا ہو، معاملہ فہم ہو، نکتہ داں ہو، میں آپ کو چیف جسٹس مقرر کرتا ہوں۔ آپ سنتے رہے، جب وہ آپ کی تعریفوں کے پل باندھ کر یہ کہہ چکا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم تو بہت عالم ہو، بہت معاملات کو سلجھا لیا کرتے ہو، اس لیے میں آپ کو چیف جسٹس مقرر کرتا ہوں۔ تو جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو آپ نے بڑے ہی ملائم انداز میں فرمایا، امیر المومنین خلیفہ صاحب ذرا غور کیجیے اپنی گفتگو پر، میں نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ تو جھوٹا ہے۔ یاد رکھیے جو جھوٹا ہوتا ہے وہ چیف جسٹس ہوا ہی نہیں کرتا، جو جھوٹا ہے اس کو عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ کے حکم کے مطابق میں عدالت کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا، اگر میں سچا ہوں پھر میری بات مان لیجیے، اگر میں سچا ہوں تو پھر میری بات مان لیجیے۔ اس لیے آپ نے کیوں کہا تھا، میرے نبی نے فرمایا ہے
کہ جس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا گیا یوں سمجھو اس کو کند چھری سے ذبح کر دیا گیا ہے، اس کے ہاتھ قیامت کے دن پیچھے بندے ہوں گے، پسے گردن بندے ہوں گے، اللہ کے حضور اس کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کا حساب لے گا۔ اگر معمولی بھی جھول اس سے دکھائی ہوگی اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور 40 سال تک لڑکتا رہے گا، پھر جا کے جہنم کی تہ کو لگے گا۔ یا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس مصیبت میں پھنسوں کہ میں لوگوں کے فیصلے کروں؟ یہ چھوٹا منصب نہیں ہے، یا تو وہ سیشن جج جھوٹا، ہائی کورٹ جھوٹا، یا آپ جھوٹے۔ جو جھوٹا ہے وہ جج ہونے کے قابل ہے نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے کون سی شرطیں ہیں؟ صادق اور صادق کسے کہتے ہیں؟ تو جو سچا نہ ہو وہ تو اسمبلی کا ممبر بھی نہیں بن سکتا، تو جج کیسے بن گیا؟ جو امانت دار نہ ہو، جو قانون ہے اس کو نافذ کرنا ہے، یہ امانت ہے۔ جس شخص نے قانون کا غلط استعمال کیا وہ امانت دار نہیں۔ آسیہ کے کیس میں، ملونہ کے کیس میں جس جج نے اس کو پھانسی کا حکم دیا، آپ کے حکم کے مطابق وہ امین نہیں رہا، اس نے غلط اس کے استعمال کیا ہے، اس کو سیشن جج کی کرسی سے اتار دیجئے، فارغ کر دیجئے اس عدالت کو، اس کورٹ کو، کہ جس نے غلط فیصلے دیے ہیں آپ ذمہ دار ہیں، وگرنہ قیامت کے اللہ کے دربار میں اپنی حاضری کو یاد رکھ لیجئے۔ یاد رکھیے، میں پچھلی جمعۃ الاخبار کو بھی کہہ چکا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، ہمیشہ سے میرا یہی وتیرہ ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی کہا کرتا ہوں کہ ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے والے خود ظالم نہ بنیں، ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے والے خود ظالم نہ بنیں۔ یہ جتنی گاڑیاں جلائی گئی ہیں، جتنی کاریں جلائی گئی ہیں، جو موٹر سائیکل جلائے گئے، کیا وہ آسیہ یا اس کے باپ کے تھے؟ وہ کس کے تھے؟ یہ تخریب کار شامل ہو جاتے ہیں، شرارتی لوگ، شیطان کے چیلے ان امن پسند لوگوں میں شامل ہو کر اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی امن پسند ہوتا ہے، شیطان کے چیلے شرارت کرتے ہیں۔ جس کی موٹر سائیکل کو جلایا گیا، ہو سکتا ہے وہ موٹر سائیکل جلانے والے کے مقابلہ میں بہت زیادہ میرے نبی سے محبت کرنے والا ہوں۔ جس کی گاڑی کو جلایا گیا، اب کیا جانتے میرے نبی سے وہ کتنا پیار کرتا تھا، اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ ظالم کی حمایت کرتے ہو خود ظالم بن گئے۔ میں اس کی قطعاً حمایت نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، کم از کم اپنے ایمان کی تو حفاظت کریں۔ یہ اتنا ہو کہ آپ اپنا ایمان ہی برباد کر رکھیں۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کا تعلق کس سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کم از کم 1977 سے میں یہاں ہوں، 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ میرے گاؤں کا ایک ایک فرد جانتا ہے میں نے کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کی، نہ اللہ للہ مخالفت کی ہے، نہ میں کسی کو ووٹ دیتا ہوں۔ میں کیوں ووٹ نہیں دیتا؟ میرا تعلق اس نسل پاک کے ساتھ ہے جس سے اپنا قربان کر دیا تھا، مگر یزید کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ یزید نے دعوی نبوت نہیں کیا تھا، اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے نبی مان لو، اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں رب ہونے کا دعویٰ کر تو مجھ کو رب مان لو، نہیں۔ شاید وہ کہتے ہیں حافظ قرآن بھی ہوگا، وہ نماز بھی پڑھاتا تھا، جمعے بھی پڑھاتا تھا، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتا تھا، میرے نبی کا انکار نہیں کرتا تھا۔ حضرت امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے مگر فاسق و فاجر کی میں بیعت یہی کہا تھا۔ اور جب میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن سعد کی فوجوں نے روکا تھا، پہلے حر بن یزید کی فوجوں روکا، پھر عمر بن سعد کی فوجوں نے، تو آپ نے عمر بن سعد کے ہاتھ ابن زیاد کو کیا پیغام بھیجا تھا؟ میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا، میں واپس چلا جاتا ہوں، میں یزید سے الجھوں گا نہیں، میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے کسی سرحد پہ بھیج دیجئے، مجھے یزید کے پاس بھیج دیجئے، میں پرامن طریقے سے بیٹھ جاؤں گا، یزید کے خلاف علم جہاد بھی بلند نہیں کروں گا،
لیکن ووٹ اس کو نہیں دوں گا. یہی بات ہے. میں کس چیز پہ عمل کرتا ہوں؟ کسی حکومت کی مخالفت نہیں کرتا. ٹھیک ہے جو بن گئے ہو سو ٹھیک ہے بن گئے، میں قانون کی موافقت کروں گا، مگر میں ووٹ نہیں دوں گا. میں ووٹ نہیں دوں گا، لیکن میں یوں نہیں کہوں گا بغاوت نہیں کروں گا. میرے جد امجد کا یہی کہنا تھا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں واپس چلا جاتا ہوں. میں لڑائی کرنے کے لیے فوج لے کے نہیں آیا، اپنے بیوی بچوں کو لے کے آیا ہوں، اپنے خاندان کے افراد کو لے کے آیا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے علی اصغر کو لے کے آیا ہوں. لڑائی کرنے کی نیت سے نہیں آیا. یہ تو میرا مقصد ہی نہیں ہے. گویا جو امام بن گئے چپ رہنا کوئی بات نہیں، بن گیا میں احکامات شرعیہ کی مخالفت نہ کرے گا اس وقت تک میں اس کی حمایت کرتا رہوں گا. جہاں احکامات شرعیہ کی مخالفت ہوگی وہاں میں مخالفت کروں گا، مگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، میں اسی پر عمل کرتا ہوں. یہی میرے جد امجد کی سنت ہے. اور آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ اس کو دیں ووٹ، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کون ملک کی باغ ڈور صحیح طریقے سے سنبھال سکتا ہے، کون ملک کو صحیح چلا سکتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں. جس سیاسی لیڈر کو آپ کا جی چاہے ووٹ دیں، مجھے کوئی سروکار نہیں. مگر آپ میرے پاس آتے ہیں، میری ذمہ داری آپ کے ایمان کی حفاظت ہے. میری ذمہ داری آپ کے ایمان کی حفاظت ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، میں نے پہلے کہا میرے پاس ٹیلی ویژن، یہ مجھے نہیں پتہ ان چیزوں کا، مجھے دوست دکھاتے ہیں موبائل پر، شاہ جی یہ دیکھو، اور میں پڑھتا ہوں اپنی آنکھوں سے اس ملعونہ کی اتنی حمایت کی جا رہی ہے، اتنی حمایت کی جا رہی ہے. شاید زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ کسی گستاخ رسول کی اتنی حمایت وہ کرتے ہیں جو خود کو مسلمان کہلواتے ہوں. اور دلیلیں کیا دیتے ہیں؟ اور جی فلاں صاحب نے عیسائی کا جھوٹا کھا لیا، عیسائی مسلمان ہو گیا، فلاں نے ایسے کیا، نرمی کی، ایسے کر کے ہو گیا. اور یاد رکھ تیری حالت کیا ہے، تو یہ مسالے دیتا ہے بودی اور غلط مسالے دیتا ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے دربار میں آئے تو چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، حالت غیر تھی. میرے کریم نے شامہ کے مالا کا یا ابی بکر، ابی بکر تجھے کیا ہوا؟ میں تجھے کس حال میں دیکھ رہا ہوں، بڑا پریشان نظر آ رہا ہے. اور ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، میرا ابا ابو قحافہ عثمان بن عامر ان کا نام تھا، ضعیف العمر، بوڑھے فرتوت، پڑ پوتوں والے، پوتوں والے نہیں پڑ پوتوں والے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا پوتا، آپ کا بیٹا، اور آپ خود، آپ کے ابا جی، یہ 4 پشتے صحابی ہیں. یہ خود پوتوں والے تھے، باپ پڑ پوتوں والا، سر کے داڑھی کے پپوٹوں کے بال سفید، بوڑھا ضعیف العمر، اور آنکھوں سے بھی نابینا. بوڑھے کی ویسے ہی محبت دل میں آ جاتی ہے، نابینا ہو تو اور زیادہ پیارا آ جاتا ہے. یا سنا گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہوئی، میرے ابا کی زبان سے آپ کی عرف اور اعلیٰ شان میں کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو میرے لیے ناقابل برداشت تھا. فسکت ابو بکر سکتا شدیدا، ابو بکر نے ایک زناٹے دار تھپڑ اپنے ابا کے چہرے پہ دے مارا. فسکت علی وجہہ، اور ابا منہ کے بل زمین پر گر گیا. بیٹھے تھے ابا چارپائی پہ بیٹھے ہوں گے یا کہیں بیٹھے ہوں گے، بات کی اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ ابا چکرا کے زمین پہ منہ کے بل گر گیا، ناک زمین پہ لگے، ٹوٹ گئی، منہ سے خون نکلنے لگا. ابو بکر چھوڑ کے آ گئے. جب میرے نبی کو آ کے بتایا یا رسول اللہ میں ایسے کر کے آ گیا ہوں، تو حضور نے حیران ہو کے فرمایا افعلت یا ابا بکر، ابو بکر تو نے ایسے کر دیا؟ بات میری اور آپ کی ہو نا، میں وہ جملہ ادا کر دیں، لیکن میں اپنے نبی کے لیے ایسے نہیں کر سکتا. میں اپنے نبی کے لیے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ مجھے آ کے کہنا شاہ جی میں ایسے کر کے آیا ہوں، میں حیران ہو کہوں گا یار یقین نہیں آتا تو نے ایسے کر دیا. یہ میں آپ کے اور آپ کے درمیان جو مکالمہ اس میں تو یہ بات کہہ سکتا ہوں، لیکن اپنے نبی کے لیے نہیں. افعلت، تو نے ایسے کیا یا ابو بکر، اے ابو بکر؟ قال فعلت، تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کر دیا. حضور نے کیوں اتنا حیران ہو کے کہا تھا تو نے ایسے کر دیا؟
سبب یہ ہے کہ میرے کریم آقا ابو بکر کو فرمایا کرتے ہیں ابو بکر تیری مثال تو اللہ کے نبی ابراہیم جیسی ہے۔ کیوں کہ انہوں نے بارگاہ رب العزت میں کیا تھا من اتبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ میرے مولا فمن تبعنی، جو میرا تابع فرمان ہے، جو میرا مجھ پہ ایمان لانے والا میرا فرما بردار ہے، فإنہ منی، وہ تو ہے ہی میرا، جو میرا فرما بردار جو مجھ پہ ایمان لے آیا وہ تو ہے ہی میرا، میں تو اس کو سچ جنت میں لے کے جاؤں گا ہی۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، مولا جو میرا منکر ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، میرے پتھر مارتا ہے، میرا انکار کرتا ہے، تو اس کو بھی معاف فرمانے والا مہربان ہے، اس کو بھی تو معاف کر دیں۔ جو میرا ہے وہ تو ہے ہی میرا، جو میرا دشمن ہے مولا تو اس کو بھی معاف کر دیں۔ فرماتے تھے میرے نبی ابو بکر تو ابراہیم جیسا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی کبھی کچھ نہیں کہا، ان کے حق میں بھی دعائیں ہی کیا کرتا ہے۔ اس لیے میرے نبی فرماتا ابو بکر تو نے اپنے ابا کو مارا؟ میں ہوتا تو کہہ دیتا، بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اپنے نبی کے لیے جملہ میں نہیں کہوں گا۔ تو نے مارا؟ قال فعلت، یا رسول اللہ جی ہاں میں ایسے کر آیا ہوں، منہ کے بل گر گیا تھا، میں گرا ہوا چھوڑ آیا ہوں، پرواہ نہیں کی باپ ہے تو رہے باپ، چھوڑ آیا ہوں اس کو اسی طرح، نیچے پڑا ہوا تھا۔ میرے کہیں فرمانے لگے لا تعت بعد ذالک، ابو بکر اب تو تم کر چکے ہو، آئندہ ایسے نہ کرنا، جو ہو گیا سو ہو گیا، میں تجھے کوئی سزا نہیں دیتا، میں تجھے کوئی ایسا حکم نہیں دیتا، لیکن بعد میں لا تعود بعد ذالک، آج کے بعد پھر ایسے نہ کرنا، دوبارہ اس کا عادہ نہ کرنا۔ بوڑھا ہے بیچارہ، ضعیف العمر ہے، نابینا ہے، وہ بوڑھے کی تو عقل بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، اگر ابو بکر سے کچھ کہہ بھی دیا تھا میری شان میں تو کوئی بات نہیں، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ میرے نبی کا حکم سن کر ابو بکر صدیق کی حالت غیر ہو گئی، جو کہ جس طرح جسم پہ لرزہ سا طاری ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم اس رب کائنات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، وفی روایت والذی بعثک بالحق نبیّا، یا رسول اللہ میں قسم اٹھاتا ہوں رب کائنات کی جس سے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، لو کان عندی سیف قریب لقتلتہ، اللہ کی عزت کی قسم میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ ابو بکر کو نہیں پتا تھا مزاج شناس مصطفیٰ ہے کہ میں نے گستاخی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ ان کو تیرے ابے کی شان میں گستاخی کرے، تیری ماں کی شان، تیری بیٹی کی شان میں، تیری بیوی کی شان میں گستاخی کرے، اور تیرے سیاسی لیڈر کی شان میں گستاخی کرے، تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرے تجھے حدیثیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، اس چیز سے مجھے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کس جماعت سے کس سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، کوئی سروکار نہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کا ایمان برباد ہو جائے۔ پہلے میں حدیث مبارکہ سنا چکا ہوں، ہمت ہے ہاتھ سے روکنے کی، روک دیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کے پاس ہمت نہیں ہے، زبان سے کہہ دیں میں تو اقرار کر رہا ہوں کہ میں کسی بھی گستاخ کا کبھی بھی ساتھ نہیں دوں گا، میں کہہ رہا ہوں اپنی جان قربان کر دوں گا، نبی کے گستاخ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ بھی اپنا یہی عقیدہ رکھیں، اور اس چیز سے میں میری ماں ہو، میرا باپ، میری بہن ہو، میری بیٹی، میری بیوی ہو، میری اولاد، میرا قبیلہ ہو، میرا خاندان، میرے یار ہو، میرے دوست، میرے شیخ ہو، میرے آقا، کوئی بھی شخص ہو جو نبی کا گستاخ ہے میں اس کا شدید دشمن ہوں۔ میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے ساتھ کمپرومائز کے لیے تیار، نہ اس کی حمایت کروں گا نہ اس کے حامیوں کی حمایت کروں گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنی قبر کو جہنم کی آگ بناؤں؟ جو میرے نبی سے پیار کرے گا اس کے نالین مقدس میرے سر کا تاج ہے، اور کچھ نہیں تو آخری سٹیج تو ہو نا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر کم از کم اس ملونہ کے حق میں ریمارکس تو نہ دینا کہ یہ اچھا کیا، آزاد کر دیا، فلاں نے اچھا کیا، فلاں نے اچھا کیا، فلاں نے اچھا کیا۔ وہ تو خبیث قیامت کے دن تیرے کام نہیں آئے گی، قیامت کے دن کام تو مصطفیٰ کریم نے آنا ہے تیرے۔
قبر میں تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہنیں، تیرے بھائی، تیرا سیاسی لیڈر، تیرے عزو اقربا کوئی کام نہیں آئے گا۔ قبر میں کام آنا ہے تو آمنہ کے لال میں کام آنا ہے، کسی اور نے کام نہیں آنا۔ میں یہ نہیں کہتا جلسے کرو، جلوس نکالو، توڑ پھوڑ کرو، میں اس کے حق میں نہیں ہوں توڑ پھوڑ کے، میں کہتا ہوں اپنا ایمان تو برباد نہ کرو، کم از کم اس خبیث کے حق میں تو نہ بیانات دو نا۔ دل میں تو برا جان لو، اس خبیث نے جو خباثت کی اس کو برا جانتا ہوں، جو فیصلہ ہوا میں اس کو برا جانتا ہوں، کم از کم دل میں تو برا جان لو، اور کچھ نہیں کر سکتے، اور کچھ تو ایمان بچ جائے، اپنا ایمان تو برباد نہ کر سکو بیٹھو۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، میں نہ آپ کو یہ کہتا ہوں ہڑتالیں کریں، نہ کہتا ہوں جلوس نکالے، ڈنڈے اٹھا لیں، نہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے کم از کم ایمان کی حفاظت تو کر لو۔ آگے شیئر تو نہ کرو اس کی حمایت میں، اس خبیث عورت کی حمایت تو نہ کرو، نہ خبیث کے ساتھ محبت کرنے والے کسی کی حمایت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو۔ میں دعا کرتا ہوں اے رب کائنات، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ تو قادر مطلق ہے، تیری عزت کی قسم میں جانتا ہوں میرے بس میں کچھ بھی نہیں، سب کو تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھا ہے اپنے نبی کی محبت میں زندہ رکھنا، ہمیں آخر ہچکی آئے تو تیرے نبی کے پیار میں آخر ہچکی آئے، قیامت کے دن اٹھیں تیری رحمت کا، تیرے نبی کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔